أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ماہ رمضان آنے والا ہے، تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے۔ دیکھیں، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے جو کہ خاص ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کیسے تیاری کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ دسترخوان بچھاتے ہیں، گھروں میں مہنگے سے مہنگے بچھونے بچھاتے ہیں، اس کے لیے ایسی زبردست تیاری کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایسا مہمان مہینہ آ رہا ہے جو کہ ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، جو کہ ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک اللہ کا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو وہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوانے اور رحمتیں برسوانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری حضرات بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں کوئی سٹور بنا ہو یا کوئی چیز ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہو یا پھر کوئی اسکیم لگی ہو اس سٹور پر، تو فائدہ ہوتا ہے جس سے ہمیں، تو ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ نہ صرف خود جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہم امپریس کرتے ہیں، فائدے بتاتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں۔ تو رمضان ایک ایسی اسکیم ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کو تالا لگا دیا جاتا ہے، جنت کو کھول کر سجایا جاتا ہے۔ آپ غور تو کریں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک میں عبادت نہ کرے، رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں وصول نہ کرے۔ ہر افطاری کے بعد 10 لاکھ گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے ہر جمعے کو ہر لمحے میں 10 لاکھ یا 10 اربوں خربوں گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں پھر رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، اتنا ثواب کمانے کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، ایک اور کیا اہم کام ہے نیکی کرنے کے علاوہ گناہوں سے کیسے بچنا ہے۔ عادتیں تو ہماری ساتھ ہی ہیں نا، شیطان ہی تو بند ہوا ہے۔ روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، سننے کی عادت ہے، کھانے کی عادت ہے، بولنے کی عادت ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ چاند نظر آتے ہی ہم بدل جائیں گے۔ غور کریں کہ رمضان میں جو گناہ کرتے ہیں اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں گناہ کرنا ایسا ہے جیسا مسجد میں یا مکہ مدینہ میں جا کر گناہ کرنا ہے۔ تو ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، آپ رمضان کو کیسے گزاریں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا۔ مختلف احادیث کا نچوڑ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گم ہو جاتے تھے اور بستر پر تشریف کب لاتے تھے، کیسے عبادات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، خوف خدا طاری ہو جاتا، میرے آقا رو رو کر رمضان کو گزارتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو رمضان المبارک میں لوگوں کا کھا کھا کر وزن ہی بڑھ جاتا ہے۔
رمضان کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہے، بخشش کروانے کا موقع ہے، اللہ کی رحمتیں اور بخششیں پانے کا موقع ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے اب کہ رمضان میں افطاری میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، لیکن روزے میں بھوک یہ احساس دلاتی ہے کہ غریب و مسکین کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ رمضان میں ایسے سخاوت کرتے تھے کہ جیسے دریا بہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ نے اور میں نے بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے تو ان کی عادات مبارکہ کو اپنانا ہوگا، ان کی عادات مبارکہ کو اپنانا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق رمضان کا اہتمام کرنا ہوگا۔ قرآن کو رمضان میں ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھیں۔ بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لوگ، مگر قرآن کو ایک بار بھی حضور کی طرح کسی نے سمجھ کر نہیں پڑھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک جیسی مقدس اور محترم کتاب نازل ہوئی، اور باقی کی تینوں آسمانی کتابیں بھی اس مہینے میں ہی نازل ہوئیں۔ مہربانی کر کے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخاوت کا بتایا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریا کے بہتے پانی کی طرح سخاوت کرتے تھے، تو ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دل کھول کر غریبوں اور محتاجوں کو دیں، تاکہ افطاری کے وقت ان کے دسترخوان پر بھی کوئی کھانا میسر ہو۔ سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ کو پورا ادا کریں۔ ایسا لگتا ہے جس طرح لوگ رمضان کے علاوہ کم نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جس مال سے میل مل جاتا ہے وہ اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال نہ ادھر کم ہوگا اور نہ ادھر کم ہوگا۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ہی نفع کا سودا ہے۔ آپ اس طرح سے رمضان کی تیاری کریں، زکوٰۃ کو پورا ادا کریں، اور رمضان المبارک میں اپنی پلاننگ کر لیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، اتنے نوافل ادا کرنے ہیں، فرض کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ہم نے زکوٰۃ اور صدقات کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس میں بتائے گئے رول ماڈل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی تیاری کریں گے، اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں سے بھریں گے۔ یہ پاک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، صرف سال میں ایک بار آتا ہے، صرف سال میں 30 دن ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بخشش کے دن ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنوں کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی اور میری ان حاجات کو پورا فرمائے جو کہ جائز حاجات ہیں، اور جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت اس رمضان المبارک کی برکت سے ان کی دعاؤں اور حاجتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ آمین ثم آمین۔